رشتہ داری یہ انسانیت کے لیے، چاہے وہ کون سے بھی مذہب کا پیروکار ہیں، کسی بھی مذہب کو اپنانے والا ہے، رشتہ داری انسان کو ضرور فائدہ دیتی ہے۔ رشتہ داری کے بغیر، قریبی تعلقات کے بغیر انسانی زندگی ادھوری رہتی ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے جو زندگی گزارتا ہے وہ اس پتے اور اس ٹہنی کی طرح ہے جو درخت سے جدا ہو چکی ہے۔ جب کوئی ٹہنی اور پتا درخت سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر اس پتے اور ٹہنی کے اندر وہ سرسبز و شادابی اور وہ خوبصورتی نہیں رہتی جو پتے اور درخت اور ٹہنی میں درخت سے جڑے رہنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ آپس کی رشتہ داری، خاندانی تعلقات، یہ ایک بدن کے اعضاء کی طرح ہے۔ جس طرح سارے اعضاء مل کر ایک مکمل بدن شمار ہوتا ہے، اسی طرح ساری رشتہ داریوں کو نبھانے والا شخص ایک مکمل اور کامل انسان، کامل اور مکمل مسلمان بن سکتا ہے۔ اس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ اس کی زندگی میں وہ خوشیاں نہیں ہیں جو خوشیاں رشتہ داروں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں، اسے وہ مدد حاصل نہیں ہے جو مدد رشتہ داری کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے دکھ اور درد اور خوشی کے موقع پر اسے وہ مدد اور وہ سرور حاصل نہیں ہوتا جو رشتہ دار اس کو دیتے ہیں۔ جو علیحدہ زندگی گزارتا ہے، لوگوں سے لا تعلق ہو کر، رشتہ داروں سے لا تعلق ہو کر، اپنی ہی زندگی میں مگن، اپنے ہی کام کاج میں جو مگن رہتا ہے، وہ بھرپور زندگی کے لطف اور مزے اور زندگی کے جو اس کو ضروریات ہیں، وہ ضروریات کی تکمیل میں وہ پریشان اور سرگرداں پھرتا ہے۔ تو رشتہ داری یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے فکر کرنے کا اور رشتہ داروں کے تعلق سے ان کو فائدہ پہنچانے کا اور انہیں توحید کی، اسلام کی اور عبادت کی دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو نماز کا حکم دیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا رشتہ داری کے تعلق سے جہاں ایمان والوں کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کامیابی جن بنیاد پر انسان کی ہوتی ہے، مسلمان کی جن بنیادوں پر، جن اعمال پر کامیابی کی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کے تعلق سے جو وہ ایمان والوں کے صفات ہے ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ان رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں جو ان سے ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور رشتہ داری کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میں قطع تعلق کر کے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ اور ایک ڈر سوار ان پر رہتا ہے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ اگر میں رشتے کو نہیں نبھایا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے، رشتوں کو قطع کیا، توڑ ڈالا، تو پھر وہ قیامت کے حساب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے، برے انجام سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت میں یہی لوگ کامیاب ہوں گے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے علانیہ اور خفیہ طور پر بتا کر اور چھپا کر خرچ کرتے ہیں،
اور رشتہ داری کو جوڑتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے سلامتی ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ رشتہ داری کو جوڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں سلامتی بھیجیں گے کہ تمہارے لیے سلامتی ہے، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے جو تمہیں نصیب ہوا ہے۔ تم رشتہ داریوں کو جوڑتے تھے، دوسروں کی فکر کرتے تھے، رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے، ان پر اپنا جان اور مال کو خرچ کرتے تھے، رشتہ داروں کو ٹائم دیتے تھے، ان کی خوشی میں شریک رہتے تھے، ان کے غم میں شریک رہتے تھے۔ آج اس کے بدلے میں جو رشتہ داروں کی وجہ سے جو تکلیف تمہیں پہنچی تھی، اس تکلیف کے بدلے میں ہم آپ کو اچھا ٹھکانہ دیں گے اور سلامتی کے ساتھ جنت میں اللہ داخل کریں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم، جو کچھ تم نے صبر کیا ہے رشتہ داری کو نبھانے کے لیے، معاف کرنے کے ذریعے، برداشت کرنے کے ذریعے، اپنے حق تلفی کے باوجود درگزر کرنے کی وجہ سے جو تکلیف تمہیں ہوئی اور اس تکلیف پر تم نے شکایت نہیں کی بلکہ اللہ کے لیے معاف کر دیا، صبر سے کام لیے، تو پھر آج تمہارے لیے اس کا انجام کیا ہی بہتر ہے، عقبی الدار، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، کیا ہی ان کا اچھا گھر ہے جنت کی شکل میں۔ تو رشتہ داریاں ٹوٹتی کیسی ہیں؟ یہ رشتہ داریاں قطع تعلق سے قطع رحمی سے کیسے بدلتی ہیں؟ تو بنیادی طور پر 3 وجوہات ہوتی ہیں رشتوں کے ٹوٹنے کے۔ ایک آدمی کا بات کہ ایسی کڑوی بات، ایسی بات جس سے تکلیف ہوتی ہو، ایذا رسانی کا جو سبب ہو، وہ بات سے رشتہ داری ٹوٹتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر انسان جو خطا میں، غلطی میں، گناہ میں پڑتا ہے وہ زبان کی وجہ سے پڑتا ہے۔ جس نے زبان کی حفاظت کر لی وہ بہت سارے گناہوں سے بچ گیا۔ اچھا کلمہ، میٹھا بول، یہ رشتہ داری کو، دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بالمقابل کڑوا بول، سختی والا بول، غصے والا بول، اور ایسا بول، ایسی بات جو معاشرے میں ناپسندیدہ ہے، گالی ہے، اگر وہ بول انسان اپنی زبان سے اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے کہتا ہے تو پھر وہ رشتہ داری قطع تعلق میں رشتے کو توڑنے میں بدل دیتا ہے۔ صرف ایک بول آدمی خاندانوں کو جوڑ سکتا ہے اور ایک بول خاندانوں کو توڑ سکتا۔ تو ہماری باتیں میانہ روی کی ہوں، درمیانی ہوں، اچھی بات ہم کریں، کیونکہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ الکلمۃ طیبۃ صدقۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ صرف مال خرچ کرنا صدقہ نہیں ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور جو شخص رشتہ داری کو توڑنے کا دوسرا جو سبب ہے وہ حسن زن کا نہ ہونا رشتہ داری کے ٹوٹنے کا یہ سبب ہے کہ کہیں سے ہمیں خبریں آ گئی اپنے رشتہ داروں کے، قریبی رشتہ داروں کے تعلق سے کہ آپ کے حق میں فلاں ایسے کہہ رہا ہے، فلاں ایسے کہہ رہا ہے، فلاں ایسے کہہ رہا ہے۔ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر ہم تلاش کیے کہ صحیح بات کیا ہے، حق بات کیا ہے، کیا واقعی اس نے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی، صرف مخبر کی مخبری پر کے کہنے پر ہم بات کو مان لیتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں، اور آگے والا جو ہمارے تعلق سے جس کی شکایت لے کر آدمی ہمارے سامنے آیا ہے اس کے تعلق سے ہم کچھ سوچ و بچار کیے بغیر کہ واقعی بولنے والا بھی سچا ہے اور جس نے بولا ہے وہ اس کی نیت کیا تھی، اس کا منشا کیا تھا، وہ موقع کیا تھا، ساری چیزوں کو دیکھے بغیر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار نے ہمیں تکلیف دی ہے لہٰذا ہم بھی انہیں تکلیف دیں گے، ہم ان سے رشتہ ختم کریں گے۔ یہ حسن زن کا نہ ہونا ہے۔ ہم نے کسی کے تعلق سے اچھا گمان کیا، واقع میں وہ خراب تھا حقیقت میں، تو اس کی وجہ سے آخرت میں نیکی ملے گی۔ لیکن ہم نے کسی کے تعلق سے بدگمانی کی اور حقیقت میں وہ سچا تھا، تو پھر آخرت میں اس بدگمانی کو قیامت میں ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ فلاں بندے کے تعلق سے، فلاں رشتہ دار کے تعلق سے آپ نے جو یہ گمان کیا تھا حقیقت میں یہ ایسا نہیں تھا، آپ اپنے گمان کو یہاں ثابت کرو، دلیل کے ذریعے پیش کرو کہ آپ واقعی اپنے گمان میں سچے ہیں، تو پھر یہاں دلیل کے طور پر پیش کرو۔ تو جب بدگمانی کرنے والے ہیں، حسن زن جس کے پاس نہیں ہوگا، وہ لوگ وہاں
پچھتائیں گے، افسوس کریں گے کہ ان کے پاس کوئی حقیقت پیش کرنے کے لیے وہاں نہیں ہوگی۔ تو اچھا گمان اچھی عبادت ہے۔ حسن الظن من حسن العبادہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اچھا گمان کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اچھے گمان پر نیکی ملنے والی ہے، اور ہر ایسا کام جس سے نیکی ملے، ثواب ملے، آخرت میں درجہ ملے، وہ عبادت ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو رشتہ داری کو توڑنے والی ہے، جو صلہ رحمی کو قطع رحمی سے بدلنے والی ہے، وہ آدمی کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، اور عہدے کی وجہ سے یا بڑائی کی وجہ سے، کہ عمر میں بڑا ہوں، مال میں بڑا ہوں، عہدے میں بڑا ہوں، لہٰذا فلاں رشتہ دار میرے سامنے جھکنا چاہیے، فلاں رشتہ دار میرے سے دب کر رہنا چاہیے، فلاں رشتہ دار میری بات ماننی چاہیے۔ اگر تکبر ہوگا، اگر غریب رشتہ دار اس کی بات نہیں مانے گا مالدار کی ایسے تکبر کرنے والے کی، تو پھر وہ غریب رشتہ دار سے اپنی رشتہ داری کو توڑ دے گا، کیونکہ اس کے گھمنڈ نے، اس کے اکڑ نے اس کو غریب رشتہ دار کی خدمت کرنے سے روک دیا ہے۔ تکبر آدمی کو خدمت خلق سے روک دیتا ہے، اور تواضع اور انکساری، عاجزی، یہ آدمی کو اپنے خاندان والوں کی خدمت میں لگا دیتی ہے۔ عاجزی اور انکساری ساری مخلوقات کی خدمت میں انسان کو لگا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو تواضع والی صفت عطا فرمائیں، ان سے بکریوں کو چروائے تاکہ ان کے اندر تواضع آئے۔ بکری ایک ایسا معصوم جانور ہوتا ہے جس میں نہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت، نہ سختی سے اس کو ماریں گے تو اس مار کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ بیچارہ چرواہا اس کو سہتے سہتے، برداشت کرتے کرتے صبح سے لے کر شام تک چراتا ہے، پھر اس کو گھر لاتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے۔ تو انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا تاکہ انبیاء کے اندر تواضع کی صفت آئے۔ تواضع کی صفت، یہ صفت آدمی کو خدمت خلق پر ابھارتی ہے کہ ایسا آدمی اپنے جان اور اپنے مال سے اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے، رشتہ داروں کی خدمت کرتا ہے، پڑوسیوں کی خدمت کرتا ہے، اور تمام مخلوقات کی خدمت میں انسان لگ جاتا ہے جب آدمی کے اندر تواضع آتی ہے۔ اس کے بالمقابل تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، فساد ہوگا، تو یہ تکبر کا فساد آدمی کو خدمت خلق سے روک دیتا ہے، لوگوں کے حق ادا کرنے سے روک دیتا ہے کہ اگر میں فلاں کا حق، فلاں رشتہ دار کا حق اگر نہیں دیا تو وہ میرا کچھ نہیں کر سکے گا، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کہ مجھے طاقت حاصل ہے، پاور حاصل ہے۔ اس بات نے، اس تکبر نے، اس گھمنڈ نے اس کو اس کے رشتہ داری کی مدد کرنے سے روکا۔ اگر وہ رشتہ دار اس کے ساتھ کبھی برائی سے پیش آتا ہے تو پھر وہ فوراً رشتہ داری کو خطا کر دیتا ہے۔ تو یہ رشتہ داری کے توڑنے کے اسباب ہے۔ اس کے بالمقابل تکبر، کڑوی بات کے مقابل اچھا بول ہم بولیں، بدگمانی کے مقابل اچھا گمان ہم رکھیں، تکبر کے بالمقابل ہمارے اندر تواضع آئے، انکساری آئے، عاجزی آئے۔ یہ چیز ہمیں لوگوں کی خدمت اور رشتہ داروں کے نبھانے کے لیے ذریعہ بنے گی۔ اب رشتہ داروں کے دو اعتبار سے فکر کرنا ہے۔ قرآن مجید میں آیات بے شمار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رشتہ داروں کے تعلق سے ان کی دنیاوی زندگی کی فکر کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی اخروی زندگی کی بھی فکر کا اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان کی دنیا کی بھی فکر کرنا ہے، ان کی آخرت کی بھی فکر کرنا ہے۔ چنانچہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب اللہ تعالیٰ ابتدائی آیت جب نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پہلا جو حکم دیے کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، اس آگ سے ڈراؤ کہ جس کا ایندھن آدمی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان والوں کو ڈرانے کا، اللہ سے ڈرانے کا، گناہ سے ڈرانے کا، جہنم سے ڈرانے کا حکم دیتے ہیں، اور عبادات پر اپنے خاندان والوں کو لانے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ہمیں رشتہ داروں کی، ان کی دنیاوی حاجات اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل کی فکر کرنا ہے کہ کیسے ہم ان کے دکھ درد میں کام آ جائیں، کیسے ہمارے مال سے ان کی پریشانی کے دور ہونے کا ہمارا مال ذریعہ بن جائے، ہم ان کی مدد کو پہنچے مصیبت کے وقت۔ تو ایسے ہی ہم اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے ان کی آخرت کی فکر کرنا ہے کہ یہ کیسے نمازی بن جائیں، کیسے یہ دین کے داعی بن جائیں، دین کے شہدائی بن جائیں، کیونکہ ہمارا اور ان کا جو تعلق ہے، رشتہ دارانہ تعلق، یہ تعلق
صرف دنیاوی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ آخرت تک بھی اس کو باقی رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایصال ثواب کا سلسلہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کو ان کے مرنے کے بعد بھی نہ بھولو، تاکہ تم ان کے رشتہ داری کے حق مرنے کے بعد بھی ادا کرتے رہو۔ ایصال ثواب کا اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، ورنہ قانوناً دیکھا جائے تو آدمی جب مر گیا تو پھر اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر اب اس کی آزمائش کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جیسے امتحان حال سے کوئی باہر نکل گیا تو اب اس کو کوئی پرچہ لکھنے کے لیے، سوال لکھنے کے لیے اس کے لیے کوئی موقع نہیں رہتا۔ ایسے ہی جب آدمی مر جاتا ہے تو قانوناً دیکھا جائے تو اصولاً دیکھا جائے تو اس کے لیے کسی کی نیکی دوسرے کو کام نہیں آنی چاہیے، لیکن اللہ کا یہ رحم ہے، اللہ کا یہ فضل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم رشتہ داروں کے حق ادا کر سکتے ہیں۔ ماں باپ نہیں ہیں تو ان کے رشتہ داروں سے ملنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تاکہ مرنے کے بعد بھی باپ کی جو رشتہ ہے، باپ کے جو حقوق ہیں وہ تم سے ادا ہوتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، آپ بعد میں جب دوسرے ازواج کے پاس آئے تو آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہ سہیلیوں کے پاس آپ گھر سے کھانا سالن بھیجتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تاکہ جو رشتے ہیں وہ رشتوں کو نبھانا نہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہے بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم ان کے آخرت کی بھی فکر کرنا ہے کہ ہر اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے ہم رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق نصیب فرمائے، خطا رحمی سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔